السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ شیطان ابلیس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں، اور عزازیل شیطان کیسے بنا یہ بات بھی لوگ جانتے ہیں۔ آئیے شیطان کی موت کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی موت کس دردناک طریقے سے ہوگی، اور مرنے سے پہلے ابلیس اپنی جان بچانے کے لیے کہاں کہاں دوڑے گا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابلیس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان بننے سے پہلے عزازیل نے اس عبارت کو واضح طور پر پڑھ لیا تھا جب وہ ایک روز حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ طویل عرصے تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان بنے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ حق کے تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، بار الہ، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حق کے تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں کئی سال مبتلا رہا کہ اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت و پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا سجدہ کرو۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور شیطان کا لقب پایا۔ ابلیس نے کہا کہ میری عبادت کا صلہ مجھے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو مانگتے ہو مانگو۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو ورگلا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری راہ پر نہیں آئیں گے۔ تو ابلیس کو قیامت تک مہلت مل گئی۔ جب قیامت قریب آئے گی، لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔
ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔